السلام علیکم، ہیلو گائز، آج یہاں تعویذ پڑھنے آیا ہوں۔ آپ نے کیے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہرانا اللہ کے حکم سے، حرام کو ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہرانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام۔ آگے مزید کیا کام، یہ بڑے اہم ہیں۔ فرمایا ان سارے کاموں میں ہمارے مسائل کا حل موجود ہے۔ وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور اتارتے ہیں ان سے ان کی بوجھ، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ طوق جو جکڑے ہوئے تھے انہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور کام کیا کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر سے بوجھ اتارتے ہیں، جو طوق لوگوں کے گلے میں جکڑے ہوئے ہیں اس سے نجات دلاتے ہیں۔ کیا مطلب، یہ بوجھ، یہ گلے کے طوق، یہ کیا ہیں، یہ خود ساختہ رسومات ہیں، خود ساختہ رسمیں، جن کے اندر انسان اپنے آپ کو خود ہی مبتلا کر لیتا ہے۔ خاندان کی رسمیں، باپ دادا سے ایک رسم چلی آ رہی ہے، خود ساختہ، جیسے مشرکین کے حوالے سے پڑھا، جانوروں کے حوالے سے عجیب ان کی رسمیں تھیں، اب ان کی پابندی کر رہے ہیں جیسے شریعت کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ رسمیں بوجھ بن جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بوجھوں سے نجات عطا فرمائی ہے۔ تمام زاویوں سے اگر دیکھیں، مشرکین مکہ بیٹیوں کو، ان کے بہت سے لوگ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، کتنا بڑا ظلم تھا۔ نبی کریم نے اس ظلم سے نجات دلائی۔ عجیب عجیب رسمیں انہوں نے اپنی عبادت کی اختیار کی ہوئی تھی۔ ہر قبیلے کا بت کعبہ میں موجود تھا، اور ان بتوں کے نذرانے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ اب یہ دوسروں کے لیے خام خواہ کا بوجھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نجات دلائی، فضول قسم کی رسموں سے نجات دلائی، انسانیت کو ظلم سے نجات دلائی۔ کوئی انسان، کچھ لوگ بادشاہوں کے جبر کا شکار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمارے سامنے پیش کیا، اس میں نہ تو بادشاہوں کا جبر ہے، نہ سرمایہ داروں کا، نہ جاگیرداروں کا۔ یہ دین انسانوں کو ہر قسم کے بوجھوں سے نجات دلاتا ہے۔ خدارہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، اس دین کو ہم اپنا لیں، خود بھی عمل کریں، اور جو اجتماعی احکامات ہیں اس کا بھی نفاذ کریں، تو ان بوجھوں سے نجات ملے گی ہمیں۔ آج ہر شخص رو رہا ہے، معیشت کا رونا، ہم اللہ کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے، قرآن کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے اوپر سے بوجھ ہٹائیں، یہ چیزیں بوجھ بن جاتی ہیں، ان کی وجہ سے انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، مصیبت ہوتی ہے۔ اور یہ جو رسومات کا معاملہ ہے، رسموں کا، یہ بھی واقعتاً بوجھ بنی ہوئی ہیں۔ خوشی کی رسومات یا ہوں یا غمی کی رسومات ہوں، ایک خامخواہ کا بوجھ ہے، ایک خامخواہ کے توق ہے کہ جو ہم نے خود ہی اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ ایک آدمی ہے جس کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی، انتقال ہو گیا، اب یہ خامخواہ کی غیر اسلامی رسم ہے کہ تدفین کے بعد سارے گھر، جو لوگ بھی ساتھ ہیں، سب اس کے گھر آئیں گے اور بالکل گویا دعوت اڑا کے جائیں گے۔ وہ بیچارہ خود دسترخوان لگوا رہا ہوتا ہے، خود لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہے آئیے کھائیے جناب۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو امی نبی ہیں، اس رسول کی پیروی کرنے والے لوگ جو کہ امی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں امی کہا گیا ہے۔ امی کا ایک مطلب تو ہے ان پڑھ، لفظی مطلب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی، کبھی دنیا میں تعلیم حاصل نہیں کی، جو بھی علم ہے براہ راست اللہ نے دیا۔ اور بہت سے لوگ اس میں گستاخی کا پہلو تلاش کرتے ہیں، حالانکہ یہ گستاخی نہیں ہے، یہ لفظ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دنیا میں کوئی استاد ہوتا تو استاد کی حیثیت تو اپنے شاگرد سے اوپر ہوتی ہے، حضور کی شان ہے، ان کا کوئی استاد نہیں ہے۔ انہوں نے کسی اسکول کالج ٹائپ کے ادارے سے، مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی کا لفظ آیا۔ اور حضور کی قوم کو، یعنی بنی اسماعیل کو بھی امی قوم کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم میں کوئی آسمانی کتابوں کے تصورات موجود نہیں تھے۔ وہ لوگ مانتے تو تھے کہ ہم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، لیکن ان کو بھی صرف اپنے جد امجد کے طور پہ مانتے تھے۔ آسمانی کتابوں کے، ایمان بالرسالت کے تصورات سے وہ لوگ خالی تھے۔ تو جو لوگ پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو کہ امی نبی ہیں، نبی امی کی پیروی کرنے والے لوگ، الذی یجدونہ مکتوبا ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، بے شک قوم نے بے بس کر دیا تھا مجھے اور قریب تھا کہ وہ قتل کر دیں مجھے۔
یعنی حضرت ہارون علیہ السلام یہ سمجھا رہے ہیں کہ میں نے کوشش کی تھی، منع کیا تھا ابتدا میں، لیکن ان لوگوں نے مجھے بے بس کر دیا، میرے قتل کے در پہ ہو گئے۔ میں نے یہ سوچ کر پھر آپ کا انتظار کرنے میں عافیت سمجھی کہ کہیں خون ریزی نہ ہو جائے، قتل و غارت گری نہ ہو جائے، قریب تھا کہ وہ قتل کر دیں مجھے۔ فلا تشمت بی الاعداء، سو نہ ہنساؤ مجھ پر دشمنوں کو، یعنی آپ جو اس طرح مجھے کھینچ رہے ہیں تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور نہیں شامل کیجئے مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ، یعنی بہرحال میں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہیں تھا۔ قال رب اغفر لی ولی اخی، اس کے بعد التجا کی موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب بخش دے مجھے اور میرے بھائی کو، وادخلنا فی رحمتک، اور داخل فرما ہمیں اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور تو ہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر قوم نے اجتماعی توبہ کس طرح کی ہے میں نے بیان کر دیا۔ مرتدوں کو تو قتل کیا گیا، باقی لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے کوہ طور پر اجتماعی توبہ کے لیے۔ آگے توبہ کرنے اور نہ کرنے کے نتائج کے حوالے سے قرآن کی رہنمائی آگے کے واقعات میں بیان کی جا رہی ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک جنہوں نے معبود بنایا بچڑے کو، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب پہنچے گا انہیں غضب ان کے رب کی طرف سے، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور ذلت دنیاوی زندگی میں، اور وہ غضب قتل کی صورت میں ان کو پہنچا۔ وکذالک نجزی المفترین، وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ گھڑنے والوں کو۔ والذین عملوا السیئات، اور جنہوں نے کیے برے اعمال، ثم تابوا من بعدها وآمنوا، پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لائے، یعنی جو لوگ برے اعمال کر بیٹھیں لیکن بعد میں توبہ کر لیں اور ایمان لائے، مراد توبہ کے بعد تجدید ایمان، کیونکہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل سے ایمان حقیقی وہ نکلا ہوا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ کیا مطلب؟ گناہ کرتے ہوئے دل سے ایمان نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں تاکید کی گئی سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو تم کو موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم حالت فرما برداری میں ہو، مسلم ہو۔ تو گناہ کرتے ہوئے ایمان نکل جاتا ہے، تو توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ کی جائے، ندامت کا اظہار ہو، اور پھر تجدید ایمان کی جائے۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ جو توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ رحم فرمانے والا پائے گا۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب ٹھنڈا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ، انہوں نے اٹھا لیا تختیوں کو، یعنی توریت کو، وفی نسختها هدى ورحمہ، اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی، للذین هم لربهم يرهبون، ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ اللہ کی کتاب رحمت۔ فالذین آمنوا به، تو جو لوگ ایمان لائے ان پر، وعزروه، اور تعظیم کی ان کی، ونصروه، اور مدد کی ان کی، واتبعوا النور الذی انزل معه، اور پیروی کی اس نور کی جو اتارا گیا ان کے ساتھ۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس آیت کی تفسیر میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا بہترین کتابچہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، ضرور اس کو حاصل کیجیے، پڑھیں، بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ انہی آیات کی تفصیل کے ذیل میں ہم مسلمانوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، ہم سے کیا تقاضا ہے۔ نمبر 1، ایمان لانا، دل سے ایمان، صرف زبانی کلامی نہیں جو ماں باپ سے مل گیا، دل سے یقین والا ایمان، پہلی بات۔ دوسری بات، وعزرو، اور تعظیم کی ان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کے ادب و احترام کا خیال، کسی محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ جائے تو اس پوری محفل میں کم از کم ایک دفعہ درود بھیجنا واجب ہے، حضور پر درود بھیجا جائے جب تذکرہ ہو، ادب و احترام کیا جائے۔ کسی دو لوگوں میں بحث ہو جائے، اب دونوں طرف بحث چل رہی ہے، دونوں طرف لوگ دلائل دے رہے ہیں، ایک آدمی نے حدیث پیش کر دی اپنی دلیل میں، اب دوسرے کو چاہیے چپ ہو جائے، یہ تحقیق بعد میں ہو جائے گی کہ حدیث کی سند کیا ہے، لیکن جب حدیث آ گئی سامنے تو بس اب اس کے اوپر اپنا کوئی آرگومنٹ نہیں دینا،
یہ حضور کی تعظیم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے. وَنَصَرُوهُ اور مدد کی ان کی. حضور کو کس کام میں مدد چاہیے؟ کیا حضور کو کوئی جائیدادیں بنانی تھی؟ کس کام میں مدد؟ اللہ کے دین کے لیے مدد. حضور کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشن دے کر بھیجا تھا. عرب کی حد تک اس مشن کے اوپر حضور نے عمل کر کے دکھا دیا. یہ اور بات کے بعد میں عرب میں بھی سے بھی دین رخصت ہو گیا. دین کا وہ نظام، اس نظام کو پوری انسانیت تک پہنچانا، پوری زمین کے اوپر اس پر نافذ کرنا، یہ اصلاً حضور کا مشن ہے. جو لوگ یہ کام کریں گے گویا وہ ایسے ہی کہ حضور کی مدد کریں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں تو ایسے لوگوں کو انصار اللہ قرار دیتا ہے، یہ اللہ کے مددگار ہیں. تو حضور کے مشن میں ان کی مدد کی جائے، ان کی نصرت کی جائے. یہاں میں ایک حدیث بھی سنانا چاہتا ہوں. یقین جانے وقت لگ رہا ہے لیکن میں رہ نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے نہ جانے کس جذبے سے کس کیفیت میں یہ بات کہی کہ میری خواہش ہے میری ملاقات اپنے بھائیوں سے ہو. تو صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ تو حضور نے فرمایا، ہاں ہاں تم تو میرے ساتھی ہو، لیکن میرا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو تمہارے بعد آئیں گے اور وہ مجھ پر ایسا ہی ایمان لائیں گے جیسے تم لے کر آئے ہو، اور میری ویسے ہی مدد کریں گے جیسے تم نے کی. صحابہ کرام نے کس کام میں مدد کی تھی حضور کی؟ دین کے اس مشن کے لیے. گویا حضور بعد والوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کاش میری ملاقات ان بھائیوں سے ہو جو ویسا ہی ایمان لائیں گے جیسے گویا کہ صحابہ لائیں اور میری مدد کریں گے. کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے بارے میں. ہماری کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے؟ ہم میں سے لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ دنیا میں تو خواہش ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، روضہ رسول پہ حاضری ہو جائے.